آج ہمارے سامنے یہودیت سے متعلق کچھ اہم ذرائع ہیں۔ یہ دنیا کے قدیم ترین ابراہیمی مذاہب میں سے ایک ہے، تو ظاہر ہے تاریخ، عقائد، اہم تحریریں، کافی کچھ ہے ان میں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو خاص باتیں ہیں وہ نکالی جائیں۔ بنیادی عقائد کیا ہیں، کون سی کتابیں اہم ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے، اور آج کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہودیت کی بنیاد، وہ ایک خدا پر ایمان اور خدا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک خاص عہد، ذرائع یہی بتاتے ہیں نا؟ جی ہاں، یہ بالکل مرکزی نقطہ ہے، اور یہ کہ خدا نے اپنا پیغام انبیاء کے ذریعے پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور مقدس کتابوں میں تورات کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے، یعنی عبرانی بائبل کی پہلی 5 کتابیں۔ بالکل، تناخ کی پہلی 5 کتابیں، اس میں شریعت، قانون، ہدایات، سب کچھ ہے، اور وہ 10 احکام بھی جو بہت مشہور ہیں۔ ہاں وہ تو ہیں، لیکن ذرائع تلمود کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی کم اہم نہیں۔ کم اہم نہیں، یہ تو بے انتہا اہم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تلمود صرف قانون کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو صدیوں پر محیط ربیوں کی بحثیں، ان کی تشریحات، ان کے مباحثے، ان سب کا مجموعہ ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرح کی علمی روایت؟ جی بالکل، 3 سے 5ویں صدی عیسوی کے درمیان بابل میں اسے مرتب کیا گیا۔ اس کی بنیاد مشنا پر ہے، جو پہلے کے زبانی قوانین کا تحریری مجموعہ تھا۔ تلمود میں قانون، اخلاق، فلسفہ، روزمرہ زندگی، تقریباً ہر پہلو پر بات ہے۔ واہ، یہ تو صرف مذہبی متن نہیں، یہ تو ایک تہذیبی خزانہ لگتا ہے۔ یقیناً اس دور کی زندگی کی ایک جھلک ملتی ہے۔ اچھا، تاریخ کی طرف واپس آئیں۔ حضرت ابراہیم کو بانی مانا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کا مصر سے نکلنا، کوہ سینا پر احکامات ملنا، یہ تو بہت بڑے واقعات ہیں۔ جی ہاں، یہ سنگ میل ہے۔ اور پھر یروشلم میں ہیکل کی تعمیر، پہلے پہلا ہیکل، پھر دوسرا، اور ان کی تباہی بھی، یہ بھی یہودی تاریخ کے بہت بڑے موڑ ہیں۔ دوسرے ہیکل کی تباہی 70 عیسوی میں، ذرائع کہتے ہیں اس کے بعد مرکزیت بدل گئی۔ جی بالکل، ہیکل تو رہا نہیں، تو عبادت کا مرکز مقامی عبادت گاہیں بن گئیں، جنہیں کنیسہ یا سنگوگ کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی پہلے وہ اسیری بابل کا ذکر ملتا ہے، 587 قبل مسیح۔ وہ کیوں اتنا اہم تھا؟ وہ صرف جلا وطنی نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہیکل سے دوری نے مذہب کی توجہ تحریر یعنی متون اور ان کی تشریح پر مرکوز کر دی۔ بابل یہودی علم کا ایک بڑا مرکز بن گیا، اور اسی ماحول نے تلمود جیسی چیزوں کی راہ ہموار کی۔ مطلب تباہی سے بھی کچھ نیا نکلا؟ ایک طرح سے جی۔ لیکن تاریخ میں صرف یہی نہیں، مشکلات، ظلم و ستم کا بھی بہت ذکر ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ صدیوں تک یہودیوں کو ظلم کا سامنا رہا۔ ذرائع خاص طور پر 1492 میں اسپین سے بے دخلی کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے یورپی ملکوں سے بھی انہیں نکالا گیا۔ یہ ڈایاسپورا یعنی انتشار کی کہانی بھی ہے۔ اور ان سب میں سب سے خوفناک ہولوکاسٹ، ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ نازی جرمنی کا وہ منظم قتل عام، تقریباً 6 لاکھ یہودی۔ جی، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ممالک میں تو ہولوکاسٹ سے انکار کرنا یا اس پر سوال اٹھانا بھی غیر قانونی ہے۔ اچھا، تو یہ صدیوں کا ظلم، یہ انتشار، اور پھر ہولوکاسٹ۔ اسی پس منظر میں 19ویں صدی میں صہیونیت کی تحریک شروع ہوئی۔ تھیوڈور ہرزل جیسے لوگ تھے جنہوں نے یورپ میں بڑھتی ہوئی سام دشمنی کے جواب میں فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا خیال پیش کیا۔ اور ہولوکاسٹ کی بات تو یہ ضرورت اور شدید ہو گئی ہوگی، وہ ایکسوڈس 1947 جیسے واقعات کا بھی ذکر ہے ذرائع میں۔ بالکل، بہت سے بچ جانے والوں کو لگا کہ یورپ میں ان کا کوئی مستقبل نہیں، تو ایک محفوظ وطن کی خواہش بڑھی۔ پھر اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو گیا، جو بہت سوں کے لیے ایک پناہ گاہ بنا۔ جی، خاص طور پر ہولوکاسٹ سے بچنے والوں کے لیے۔ خطے میں ایک نیا اور طویل تنازع شروع ہوا، عربوں اور یہودیوں کے درمیان، جو آج تک حل نہیں ہوا۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ ذرائع کے مطابق تقریباً 1,40,00,000 یہودی ہیں دنیا میں، زیادہ تر امریکہ اور اسرائیل میں۔ جی، تعداد تقریباً یہی ہے۔
اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہودیت کوئی ایک مونولیتھک چیز نہیں ہے. اس کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں. راسخ العقیدہ ہیں جو قدامت پسند ہیں، اصلاحی ہیں جو لبرل ہیں، کنزرویٹو ہیں جو درمیانی راہ اپناتے ہیں. یعنی کافی تنوع ہے. بہت زیادہ. ہر ایک کی اپنی تشریحات، اپنی روایات ہیں. ہاں، کچھ بنیادی چیزیں مشترک ہیں، جیسے شبات یعنی ہفتے کا دن آرام اور عبادت کے لیے مخصوص کرنا. تو خلاصہ کریں تو ان ذرائع سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہودیت ایک بہت قدیم مذہب ہے. اس کی جڑیں گہری تاریخ میں ہیں. مقدس متون، خاص طور پر تورات اور تلمود، اس کی بنیاد ہیں، اور اس کی ایک مسلسل ثقافتی شناخت ہے. بالکل. اس کی تاریخ میں تعمیر بھی ہے، تباہی بھی، ظلم بھی، بقا بھی، اور پھر جدید ریاست اسرائیل کا قیام. یہ سب اس کی کہانی کا حصہ ہے، اور مذہب کے اندر پایا جانے والا تنوع بھی اہم ہے. اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. یہ جو تلمود میں بحث و مباحثے کی روایت نظر آتی ہے، ایک قدیم روایت، یہ آج کے دور میں یہودیت کے اندر مختلف نظریات اور سوچ کے زندہ رہنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے.